السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے مابین کشیدگی چل رہی ہے۔ اس کشیدگی میں جو ہے وہ ترخم بارڈر کو جو ہے وہ پاکستان نے بند کر دیا ہے نقل و حرکت کے لیے، آمد و رفت کے لیے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹائم پہ بارڈر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اپنے عملے کو، جو کسٹم حکام ہے، امیگریشن کے حکام ہے، ان کو جو ہے وہ لنڈی کوتل منتقل کر دیا۔ اور پاکستان نے جو کل محمد ایجنسی میں افغان فورسز کی جانب سے جو ڈرون استعمال کیا گیا تھا اور پاکستان نے اس کو شوٹ کیا تھا، مار گرایا تھا، وہ جس چیک پوائنٹ سے اس کو اڑایا جا رہا تھا، اس چیک پوائنٹ کو پاکستان نے ATGM سے فائر کر کے اس چیک پوائنٹ کو اڑا دیا۔ تعلقات پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدہ ہیں، مگر بارڈر پہ جو محمد کے خیبر ایجنسی کا جو علاقہ ہے، محمد ایجنسی کا جو علاقہ ہے، یہ دو مختلف ایجنسیز ہیں۔ یہاں پہ 2 دن مسلسل فائرنگ ہوتی رہی اور پاکستان نے ان کے علاقوں کو فائر کیا، ان کے چیک پوائنٹوں کو فائر کیا، جس کی فائرنگ جو ہے وہ ننگرہار، گوشتے اور لال پورہ تک گئی اور وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی شروع کی، کیونکہ پاکستان نے بھی پھر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ افغانستان نے بلا وجہ جو ہے وہ پاکستانی پوسٹ پہ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہاں پہ افغانستان جو ہے وہ ایک تو وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ تجربہ زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے جب اگر ایک سائٹ پہ کوئی تعمیراتی کام بارڈر کے قریب کرنا ہے، کوئی چیک پوائنٹ بنانا ہے، کوئی پوسٹ کو توسیع دینی ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، یا ٹینک کے لیے یا دیگر گاڑیوں کے لیے، تو آپ کو بات چیت کے ذریعے بات کرنی پڑتی ہے۔ اور انہوں نے بغیر بات چیت کیے ہوئے وہاں پہ ٹینک کو چوکی کے اندر رکھنے کے لیے جو مزید چوکی کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، پاکستان نے 4-5 دن پہلے اس پہ فائرنگ کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ محمد ایجنسی کے پوسٹ پہ بلا وجہ فائرنگ شروع کر دی، اور اس کی وجہ بھی تعمیراتی کام ہے جو ایک سائٹ پہ ہو رہے ہیں افغانستان میں۔ تو پاکستان نے ان کاموں پہ اعتراض کیا اور پاکستان نے ان کا کام جو ہے وہاں پہ فائرنگ کر کے ان کا کام روک دیا ہے، تاکہ یہ کام رک جائے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے بات چیت کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، مگر افغان حکومت ان چیزوں سے اویئر نہیں ہے، اور جہاں بھی انہوں نے کام شروع کر دیا تو شروع کر دیتے ہیں۔ بائیزے چیک پوائنٹ کو پرسوں انہوں نے نشانہ بنایا، جس میں سیکیورٹی اہلکار کی شہادت کی اطلاع تھی۔ پھر پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پاکستان نے جوابی فائرنگ کی، جس میں ان کی چیک پوائنٹ کو تباہ کیا تھا، اور 3 سے 4 افغان سیکیورٹی فورسز جو ہے اس میں ہلاک ہو گئے تھے، 10 بیچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ ننگرہار میں جو ان کے ضلع ہیں، گوشتے اور لال پورہ میں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی۔ افغان پاکستان کے تعلقات ناظرین انتہائی کشیدہ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ پاکستان کا افغانستان سے شدت پسندوں کو حوالگی کے حوالے سے ہے، کہ آپ اپنی سرزمین استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی سرزمین سے روزانہ کے حساب سے درجنوں لوگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں در اندازی کرتے ہیں، جو آپ کی سپورٹ سے ہو رہا ہے۔ ہم جو ویژول دیکھتے ہیں، ویڈیو میں جو پاکستانی سیکیورٹی فورس جاری کرتے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے افغان جو شدت پسند ہے، جو پاکستانی طالبان افغانستان کے اس سائٹ موجود ہیں، مختلف کلدن تنظیموں کے، TTP کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں جماعت الحرار کے، دیگر تنظیموں کے جو کلدن تنظیمیں ہیں، وہ دراندازی کر کے پاکستان کی ایریا میں جب داخل ہوتی ہیں تو اس کی پوری ویڈیو بنا کے ان پہ فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھے ہیں 3-4 ویژول جو ہیں، جو ویڈیو جاری کی گئی ہیں، اس میں کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سے باقاعدہ دراندازی ہوتی ہے، اور جس قسم کی دراندازی ہو رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے افغان کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، ورنہ اتنے مسلح افراد، درجنوں سینکڑوں لوگ کیسے یکدم سرحد پار کر کے آپ کے ایریا میں آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں جو افغان طالبان نے پاکستان سے مذاکرات کیے تھے اور جس میں بات چیت چل رہی تھی کہ افغانستان نے پاکستان کو ایک تانا دیا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں شدت پسندوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، پہلے جائیں اپنے علاقے میں ان کو کنٹرول کریں۔ تو پاکستان نے باقاعدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کر دیے، اور اس میں شدت پسندوں کی روزانہ کے حساب سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ مگر ناظرین، افغانستان کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، اور پاکستان نے اب یہ جو بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر، جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر پڑا ہوا ہے،
تو اس کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ 3400 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو دونوں اطراف سے جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے. اب انڈیا بھی مینیج کر رہا ہے اور پاکستان بھی بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو ہے، بارڈر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو افغانستان ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ایران کے ساتھ بھی جو ایسا ہی ہو رہا ہے. جن ممالک کے ساتھ آپ کے بارڈر لگتے ہیں تو دونوں سیکیورٹی فورسز فینسنگ ان کی ہوتی ہے ایکسکیوز می، اس کے بعد جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک جگہ پہ چوکی بنا دی اور دوسری جگہ پہ چوکی بنا دی اور ادھر آپ بیٹھ گئے. پورے بارڈر کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی نکالنی پڑتی ہے. یہ 2640 کلومیٹر کا بہت بڑا بارڈر ہے. تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بڑا مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ ایک تو پاکستان کی شدت پسند جو ہے وہ افغانستان میں ہے. دوسرا ناظرین، یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے اس کو پاکستان ایک سائٹ سے مینیج کر رہی ہے. اس سائٹ سے مکمل طور پہ در اندازی ہو رہی ہے اور ان کو سپورٹ حاصل ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ، آپریشن سپورٹ ان شدت پسند تنظیموں کو جو ہے وہ افغان حکومت فراہم کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں در اندازی کرنے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں. پاکستان اس بارڈر کو مینیج کر رہا ہے. ابھی پاکستان نے اپنی نفری بھی بڑھا دی ہے بارڈر پہ، مگر 2640 کلومیٹر کا بارڈر جب ایک حکومت ایک سائڈ پہ ایک ملک اس کو مینیج کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ در اندازی ہوتی ہے، وہاں پہ سمگلنگ ہوتی ہے، پھر ان کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر دوسری سائڈ سے دونوں اطراف سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے تو پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں سمگلرز کو بھی، اور شدت پسندی کا داخلہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے افغان حکومت نہیں چاہ رہی کہ پاکستان میں سٹیبلٹی ہو، اس لیے پختونخوا میں جو حالات بنائے جا رہے، جو بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بی ایل اے بی ایل ایف، ان کو جس انداز میں سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے سرکردہ رہنما افغانستان میں موجود ہیں. ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے، اب وہ شدت پسندوں کے ہاتھوں لگ گیا. جیسے رشیا کے مستقل مندوب نے یونائٹڈ نیشن میں کہا ہے چند دن پہلے کہ امریکہ جو اتنا بھاری اسلحہ اور اتنا جدید اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے تو یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، پڑوسی ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ اسلحہ جو ہے وہ داعش جیسی تنظیموں اور دیگر کردن تنظیمیں جو ہیں ان کے ہاتھ لگ چکا ہے. اب یہ مشکلات پڑوسی ممالک کے لیے ہیں اور دیگر ممالک کے لیے ہے. اور امریکہ نے یہ اسلحہ چھوڑا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اتنا اسلحہ چھوڑنے کے بعد؟ خیر، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ 7.2 بلین کا جو اسلحہ ہم چھوڑ کے گئے یہ افغان طالبان ہمیں واپس دیں. مگر افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ مال غنیمت تھا جو ہم نے پکڑا ہے اور اسی اسلحے سے ان کا شکار کریں گے. اب اب ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے بارڈر پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے. خیبر ایجنسی میں، ممند ایجنسی میں، اس طرح افغانستان کے کنڑ کے ایریا میں، ننگرہار میں باقاعدہ جو ہے وہ دونوں اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور دونوں اطراف جو ہے وہ عوام وہاں کے پریشان ہوتے ہیں. اب یہ تورخم کا بارڈر جو ہے یہ گیٹ آمد رفت کے لیے، نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تو زیادہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے، افغانیوں کو جو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، اور رات کو جو ہے وہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حالات پاکستان کے افغانستان کے کشیدہ ہیں. کل رات کو پاکستان نے افغانستان کی چوکی کو نشانہ بنایا جہاں سے ڈرون کو استعمال کیا جا رہا تھا. اسی چوکی کو پاکستان نے ATGM توپ سے جو ہے اس کو اڑا دیا. ATGM جو ہے اس کا استعمال کر کے پاکستان نے اس چوکی کو تباہ کر دیا. تو اب کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہے. معمول کے مطابق جو ہے وہ تعلقات ابھی نارمل نہیں آئے بارڈر پہ. ہم انڈیا کے ساتھ جب ہماری فائرنگ ہوتی ہے، سیز فائرنگ ہوتی ہے تو پھر فلیگ میٹنگ ہوتی ہے، مگر افغانستان ان چیزوں سے آ رہی ہے، ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. اب ایسا ایسا اگر یہ حکومت میں 8-10 سال 5-6 سال جو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ٹرم بھی پوری کر لیں گے، ان کے معاملات میں اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے. مگر بہرحال جو ان کے پڑوسی ملک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارا اچھا تعلق ہو. برادر اسلامی ملک ہے، وہاں پہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی ہے ان کے مطابق جو شریعت ہے کہ اسلام کی یہ شریعت ہے جہاں پہ خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، جو پاکستان کا بھی ایک پوائنٹ ہے اور دنیا بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے. اور افغانستان کے آپس کے اختلافات بھی یہ بتا رہے ہیں. استانکزئی ہو گیا جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملا یعقوب نے کل ایک بیان دیا ہے ہیبت اللہ کے خلاف کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا، دنیا جس ڈگر پہ جا رہی ہے ہم اکیلے تلک نہیں رہ سکتے، ہم اپنی قوم کو دوبارہ
جنگ میں مشکلات میں نہیں ڈال سکتے. تو ایسی باتیں یہ سپریم کمانڈر کے خلاف ہی کی جا رہی ہیں. جو ملا خیبت اللہ خونزادہ ہے، جو ان کے سربراہ ہیں، وہ خواتین کی تعلیم کے سخت خلاف ہے. اس طرح جو ہے وہ جو عبوری حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، نگران وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، ان کا بھی موقف خواتین کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے. جو مولانا یعقوب، جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب، جو ملا عمر کی بیٹی ہیں، اور سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں، ثانقزئی جو نائب وزیر خارجہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور ان میں اپنے اختلافات بھی کافی حد تک آ گئے. اور افغان طالبان جو ہیں وہ ان اختلافات میں انہوں نے جو ہے وہ کابل میں اور دیگر سیکیورٹی انتظامات جتنے بھی تھے وہ سراج الدین حقانی نے جن کو بردی کیا تھا ان کی ٹرانسفر کر کے قندھار کے طالبان کو لگا دیا. بہرحال پاکستان افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہے. ترخم گیٹ کو، بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے. پاکستان نے اپنا عملہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے لنڈی کوتل، اور وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں. خیبر ایجنسی میں، محمد ایجنسی میں، بازے چیک پوائنٹ پہ پرسوں انہوں نے جو ہے وہ شدید اشتعال انگیزی کی تھی، فائرنگ کی تھی. پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا، ان کی چوکی کو تباہ کیا تھا. پھر ایک دن بعد انہوں نے اپنے ڈرون کے ذریعے کوشش کی کہ پاکستان کے چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا جا سکے. پاکستان نے اس ڈرون کو گرایا، اور جہاں سے ڈرون اڑ رہا تھا کل رات پاکستان نے اس چوکی کو ATGM سے جو ہے فائر کر کے اس چوکی کو مکمل تباہ کر دیا ہے. تو ناظرین، یہ اب تک کے اپڈیٹ ہیں جو حالات پاکستان اور افغانستان کی آپس کی کشیدگی ہے. اگر یہ فائرنگ وغیرہ مزید بڑھتی ہے، بارڈر پہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، تو عوام کو ادھر سے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ افغانستان جانا چاہ رہے ہیں. آمد و رفت یہاں پہ تجارت افغانستان کی ہو رہی ہے، جہاں سے مشکلات آئیں گی دونوں ممالک کو. مگر افغانستان کو زیادہ اثر پڑے گا. تو افغانستان کو بارڈر پہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنی چاہیے، دراندازی کو کنٹرول کرنا چاہیے، شدت پسندی کا خاتمہ کرنا چاہیے. شدت پسندی کا خاتمہ ان کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے. اگر یہاں پہ شدت پسندی ہوگی تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ افغان حکومت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان یہ سارے پروسیس سے آگاہ ہے. 2022 میں جس طرح افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان کو بٹھایا تھا عمران خان کے دور میں، جنرل باجوہ، جنرل فیض کے دور میں، پھر شہباز شریف کی PDM کی گورنمنٹ آئی، ہم نے 40-45 ہزار پاکستانی طالبان کو افغانستان سے جو آئے ان کو بسایا، پھر انہیں پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھایا، اور پھر وہ افغانستان واپس چلے گئے. تو پاکستان ان سب چیزوں سے اویئر ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کے ساتھ بٹھانے والے افغانستان ہی تھے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 45 ہزار واپس گئے اور افغان حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ان شدت پسندوں کو مختلف علاقوں میں ٹھکانے دیے گئے ہیں، ان کو رکھا گیا ہے. افغان حکومت کے ان کے ایک معاہدے سامنے آئے ہیں، میر علی معاہدے کے نام سے، مبینہ طور پہ، کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے. جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ان جہادی تنظیموں کو، ان شدت پسند تنظیموں کو یہ سپورٹ کرتے رہیں گے، یہ افغان طالبان کی حکومت. تو اس معاہدے کو افغان طالبان پورا کر رہی ہے. دوسرا، افغان طالبان کو ڈر بھی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا لے. کیونکہ افغان طالبان کی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی 4 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ طالبان نہیں ہے. یہ حکومت میں انہوں نے افغان کی آرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، 20 سال انہوں نے بڑی بہادری سے جنگ کی ہے امریکہ کے ساتھ، مگر پاکستان کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، اور پاکستان نے بڑی مدد کی ہے اس دوران ان افغان طالبان کی. اور انہوں نے 2.5 لاکھ آرمی کو، جو افغان حکومت کی ٹرینڈ آرمی تھی، جو امریکہ نے ٹرینڈ کیا تھا، 20 سال انڈیا نے اور امریکہ نے، نیٹو نے ان کی آرمی کو ٹرینڈ کیا تھا، اور وہ 30-40 ہزار افغان طالبان کا سامنا نہیں کر سکتی اور یہ بھاگ گئی. حالانکہ دنیا کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا. 20 سال امریکہ کی ٹریننگ، انڈیا کی ٹریننگ، اس کے باوجود بھاگنا کچھ عجیب سا تھا. اور یہ پاکستان کی پراکسی کے طور پہ افغان طالبان کو یاد کرتے ہیں. اب بھی زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں، اور زیادہ تر افغانی آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ وہ اب بھی جو ہے ان کو پاکستان کے پراکسی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کافی خراب ہو چکے ہیں. تو افغانستان کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پاکستان کی جو فورس ہے وہ دنیا کی 6-7 نمبر بڑی فوج ہے. یہ افغان طالبان کی طرف فوج نہیں ہے. وہاں پہ گوسٹ ملازمین تھے، 1 لاکھ 2.5 لاکھ فورس میں 1 لاکھ گوسٹ ملازمین تھے، جو کرپشن کر کے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں ان کی جیبوں میں جا رہے تھے. اس لیے یہ 2.5 لاکھ کی آرمی، 1.5 لاکھ کی آرمی جو ہے وہ ٹک نہ سکی. پاکستان کی ریگولر آرمی ہے جو
ان پہاڑوں میں افغانستان میں لڑ چکی ہے. ان پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں جو سیم افغانستان کی طرح پہاڑ ہے ان میں لڑ چکی ہے, کئی جنگیں کر چکی ہے. تو پاکستان کا اور افغان طالبان کا وہ کمپیریزن ہے نہیں. آپ اگر امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے بھگایا, امریکہ آیا تو اس کی پاکستان کی مدد شامل تھی نیٹو کو بھگانے میں, اور امریکہ کو بھگانے میں طالبان کے ساتھ پاکستان کی سپورٹ شامل تھی. ساتھ ہی اگر وہ آئے بھی ہیں تو وہ کون سے 10 لاکھ آئے ہیں. پاکستان کی ریگولر آرمی بہت زیادہ ہے. میں وہ کمپیریزن میں جانا نہیں چاہتا, میں بولوں تعلقات کو اچھے بنائیں, بارڈر پہ ٹینشن کو ختم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. بارڈر پہ اگر آپ نے کوئی تعمیراتی کام کرنے ہیں, وہاں پہ ٹینک کے لیے کوئی بنکر وغیرہ بنانے, تو آپ کو دیگر جو آپ کے بارڈر پہ جو ہے ملک بیٹھا ہے اس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں. ایسے بغیر اس کے لیے ایسا سمجھے کہ آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا. اگر پاکستان بھی کام کرتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا, یہ ایک پرمٹ ٹائپ ہوتا ہے کہ ہاں اتنے لوگ ہمارے ہوں گے, فلاں فلاں بندہ ہوگا. باقاعدہ بارڈر کی مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کو مانیٹر کرتی ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں, مطلب تعمیرات کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مگر افغان طالبان کی فورسز جو ہے وہ ان چیزوں سے ناشنا ہے, اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال جو حالات اس ٹائم پہ کشیدہ ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے افغان طالبان کو کہ بارڈر پہ ٹینشن کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے. کل انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.